تفسیر روح البیان کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلق اچھے اخلاق کی 360 صورتیں ہیں. اچھے اخلاق کی 360 صورتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 360 صورتوں میں سے جس بندے کے اندر کوئی ایک صورت بھی پائی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پاس تشریف فرما تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 360 صورتوں میں سے کوئی میرے اندر بھی عادت پائی جاتی ہے؟ فرمایا اے ابو بکر وہ 360 صورتیں جو ہیں وہ ساری عادات آپ کے اندر موجود ہیں، آپ کنفرم جانتی ہیں. قربان جائیں شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ سے بڑھ کر انسانیت کے اندر وہ مقام کسی کو حاصل نہ ہوا. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام میں بیمار ہوئے اور نماز کے لیے مصلی امامت پر کھڑا ہونا آپ کے لیے تھوڑا سا دشوار ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اور جن دو احباب کو کہا وہ دو احباب تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ. ان دو ہستیوں سے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھاؤ. ان دو ہستیوں کو کہنے کی وجہ یہ تھی کہ کل کو یہ شخص نہ کہے. علماء اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ پہلا نمبر تو علی کا تھا. انہی ہستیوں سے حکم فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز کی امامت کروائیں. اب جب آپ نے یہ حکم فرمایا اگر خلافت کے حوالے سے کوئی لالچ ہوتی تو پھر صحابہ کا آپ انداز دیکھیں، صحابیات کا آپ انداز دیکھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ علیہ البکا، کہ میرے بابا جان رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل ہیں. جب وہ مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے. ان کو بار بار آپ کی طرف خیال آئے گا کہ میرے آقا میرے محبوب بیمار ہیں، وہ نہیں پڑھا سکیں گے، ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور ساتھ ہی حضرت حفصہ سے جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، ان سے سفارش کروائی. اگر خلافت کی لالچ ہوتی تو یہ دونوں بیویاں، دونوں ہماری مائیں ازواج مطہرات، یہ کہتی کہ میرے بابا امامت کروائیں گے، دوسری کہتی میرے بابا امامت کروائیں گے اگر لالچ ہوتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سفارش کروا رہی ہیں کہ آپ حضور سے عرض کریں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمائیں کہ وہ نماز پڑھائیں. جب یہ دونوں ازواج مطہرات نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض گزار ہوئیں اور اس پر اصرار کرنا چاہا تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کن صواحب یوسف، تم صواحب یوسف کی طرح ہو. یعنی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جس طرح ان عورتوں نے بحث کی تھی اس طریقے سے تم بحث کرنا چاہ رہی ہو اور اپنی بات منوانا چاہتی ہو. اور یہ ازواج مطہرات باقی ازواج بھی تھی لیکن ان ازواج مطہرات کے حوالے سے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا جدا مقامات پر ارشاد فرمایا ابنۃ ابیہ، یعنی کہ یہ باپ کی بیٹیاں ہیں. باپ کی بیٹیوں سے مراد یعنی جس طرح ان کے باپ تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم، جس طرح ان کے باپ تھے فہم و فراست والے، یہ بھی اسی طرح کی ہیں، ان کے اندر بھی وہی تاثیر پائی جاتی ہے. جب انہوں نے اصرار کیا تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کا مصلی امامت پر کھڑا ہونا یہ اللہ رب العزت کے ہاں ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے.
یہ ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے مقام پر واز فرما رہے تھے. کسی نے سوال کیا کہ خلافت تو آپ کا پہلا نمبر بنتا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ اگر نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہوتا کہ آپ نے خلافت منصب پر بیٹھنا ہے, آپ نے خلیفہ بننا ہے, تو میں پھر ممبر سے چادر ڈال کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نیچے اتار دیتا. میں ان کا کارکن بن کر کبھی بھی کام نہ کرتا. واللہ میں اس وقت زندہ تھا, میں اس وقت موجود بھی تھا, میں بیمار بھی نہیں تھا جب نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ علی سیدنا ابو بکر صدیق سے فرماؤ کہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کروائیں. تو اس وقت سے ہم نے یہ طے کر لیا, سمجھ لیا, جو ہمارے دین کے لیے رہنما بنا وہ ہمارے دنیاوی معاملات کے لیے بھی خلیفہ بننے کا اہل ہے. اہل بیت کی آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ محبت اور عقیدت دیکھیں, اور آج ہم اہل بیت اور صحابہ کا آپس میں مقابلہ کروا رہے ہیں. استغفر اللہ, یہ اتنا ناقص مضمون ہے, اگر اس کے اندر کوئی پڑ جاتا ہے تو سمجھے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو گیا. یہ نفوس قدسیہ, یہ ایسی پاک ہستیاں ہیں کہ ان کے بارے میں مناظرے ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کو مناظرے کرنے کی دعوتیں دی جا رہی ہیں, صرف ویورشپ بڑھانے کے لیے, پیسوں کے لالچ میں, سستی شہرت کہ میرا بھی نام ہو جائے, زیادہ ویورشپ ہو جائے, لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ملے, پیسے. جب اختلافی یہ موضوع اس طرح کے چھیڑیں گے تو لوگ دیکھتے ہیں, پھر لوگ محظوظ ہوتے ہیں, انٹرٹین ہوتے ہیں کہ مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے علماء سے محفوظ فرمائے جو ان نفوس قدسیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں. ہمارے لیے سارے سر کے تاج ہیں, قابل احترام ہیں. ہماری کیا حیثیت, چھوٹا منہ بڑی بات, ان کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا, جان ملی, اولاد ملی, رمضان ملا, قرآن ملا,